حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی خواہشیں اس کی عقل پر غالب ہو جاتی ہیں وہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس چیز کے بارے میں آخرت میں تم سے سوال ہوں گے ان کاموں میں مشغول رہو۔ جب لوگ ایک دوسرے سے عدل و انصاف کرتے ہیں تو برکتیں دوگنی ہو جاتی ہیں۔ آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے پر رحم کرو، خدا کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اعمال کے لیے ان کا بدلہ موجود ہے اور پھر بھی وہ اپنے عمل کو نہیں سنوارتا ہے۔ جس کے لیے خدا نے اپنی نعمتوں کو وسیع کر دیا اور بڑھا دیا، اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں پر اپنے احسان کو بڑھا دے۔ خدا کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے سے بڑی اور عظیم مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بے شک گزر جانے والے باقی رہنے والوں کے لیے عبرت کے لائق ہیں۔ اس قوم کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ جو لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے وہ ان سے محبت پاتا ہے۔ جس پر دنیا غالب ہے وہ اپنے سامنے آنے والی چیز، موت اور قیامت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ سخت دلی پست مرتبہ لوگوں کے اخلاق ہیں۔ جو بد اخلاق ہوتا ہے اس سے اپنے بھی ناراض رہتے ہیں۔ دنیا تمہیں دھوکہ نہیں دیتی بلکہ تم اس سے دھوکہ کھاتے ہو۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ جن کے جنازے چھوڑنا ناممکن ہو ان سے صلح کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ یتیم کے ساتھ مہربان باپ کی طرح بنو اور جان لو کہ جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ کسی ایسے جاہل کو کوئی راز نہ بتاؤ جو راز چھپانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ امیدیں دھوکہ دیتی ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے بچتا رہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ سمجھدار وہی ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ کب کہاں بیوقوف بننا ہے۔ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنا لو کہ وہ ناقابل برداشت باتوں کو صبر سے برداشت کرتا رہے۔ محبت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ فکر کرنے کی عادت ڈال دیتی ہے۔ ہر اس مقام کو باوقار انداز سے چھوڑنا سیکھو جو آپ کی شایان شان نہ ہو۔ کڑی مسافت لوگوں کی پرتیں اتار دینے والی چیز ہے۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں۔ جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں کو چبھتے ہیں جو دوڑتے ہیں۔ انسان نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، خطبوں سے نہیں پروان چڑھتا، دوسروں کے تجربوں سے بھی نہیں سیکھتا۔ انسان زندگی میں تب پروان چڑھتا ہے جب اس کے دل کا کوئی حصہ دکھ، درد کی تکلیف سے کٹ جاتا ہے اور اپنوں کے مایوس کر دینے والے رویے اس کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب زندگی اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔
حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ لمبے قد، جھیل آنکھیں، گوری رنگت سب بے معنی ہیں۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ آپ جتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی بچے، جانور، پرندے، درخت اور چند انسان آپ سے محبت کریں گے۔ زندگی میں جو لمحے موجود ہیں ان سے لطف اٹھائیں، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ گزرے ہوئے وقتوں کی یادوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے جب بھی بات ہو انسان سکون محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے۔ محبت کا الٹ فرق نہ پڑنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا۔ یعنی تعلق میں دل کا خلوص اعتبار رکھتا ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ بیوقوفی کی باتیں ہی کریں گے۔ سب سے اچھی چیز جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ دولت نہیں بلکہ عزت کا جذبہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد ہو تم، جن آنکھوں نے دیکھے ہوں تیرے خواب ہمیشہ، ان آنکھوں کو یوں رلایا نہیں کرتے۔ ہر شخص کے دامن میں سہارا نہیں ہوتا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جانے والے اتنی جگہ آپ کے دل میں گھیرے ہوتے ہیں کہ مدتوں یہ خلا نہیں بھرتا۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے، اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ اکیلے رہنے کا مطلب تنہا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن پر معاشرے کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس کی گندگیاں آپ کے ذہن کو گندا کرتی ہیں۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھی بھگو کر مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی کی کہانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو وقت لکھتا ہے ہم جیتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم لکھتے ہیں اور جیتے ہیں، اور جو خود نہیں لکھتے ان کی کہانی وقت لکھتا ہے۔ کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر زندگی میں موجود ہر نعمت سے دل اٹھ جانا بہت بڑی ناشکری ہے۔ کامیاب لوگ اپنے مقصد کو نظر کے سامنے رکھتے ہیں، رکاوٹوں کو نہیں۔ آپ کا تعلق آپ کی کامیابی کا ایک ٹکڑا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ تکلیفیں، محبتیں اور عادتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانا چاہیے، لیکن ان کی خوبیوں میں نہیں۔ اداس دل کی اداس باتیں سمجھنے والا کوئی تو ہوتا۔ انسان کی زبان اس کا آدھا حسن ہوتا ہے، لہٰذا اپنی باتوں کو اچھا کرو۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر
پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسیں کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ دنیا ذہین لوگوں کو تنہا کر دیتی ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو اس کے ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جن راستوں پر چل کر رب کو کھویا تھا، ان راستوں کو چھوڑ کر رب کو پا لیں۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ پیاس سے گزار کر چشمے تک لاتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا سب کمزور ہیں، کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے۔ سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ پھول ہوتا ہے۔ زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو، زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کو بس ایک کام کرنا آنا چاہیے، ہر صورت میں ڈٹ جانا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ہر دن مسکرانا، ہر پل جینا۔ یہ حقیقت ہی تو ہے کہ جب ہم انسانوں کو اپنے ضرب سے زیادہ ملنے لگے تو ہم اس کو ہضم نہیں کر پاتے، اور جب ہم ہضم نہیں کر پاتے تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ سانس آنے کو صرف جینا نہیں کہتے، جینا اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا میں جیے۔ لوگوں کو سمجھتے وقت محبت اور ہمدردی بہت کام آتی ہے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو ہر روز کہی جاتی ہے اور مسلسل کہی جا رہی ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ رزق خدا پرندوں کو بھی دیتا ہے مگر ان کے گھونسلوں میں نہیں۔ بعض مرتبہ خاموشی تھک جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے مصروف نہ رہو، تھوڑا سا یاد کر لیا کرو، لگا کر چھوڑ دینے سے تو پودے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور کی تکلیف اٹھائی ہو۔ سب سے بڑی خواہش ہر انسان کو خوش کرنے اور اسے متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور اس خواہش کی سزا یہ ہے کہ انسان نہ تو ہم سے متاثر ہوں گے نہ خوش۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا بلکہ انسان کے اندر کی انسانیت اور دل کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کیا دنیا میں رونے سے بہتر اور کوئی دوا ہے؟ جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے سچ شک کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا پڑتا ہے۔
انسان کے دوست کم ہوں تو وہ بھی ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس تنہائی میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر بڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہے۔ اس کی زندگی کسی کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور ختم ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر مومن کی زندگی کا نہیں۔ جب باپ مر جاتا ہے تو کچھ بچے ڈھہ جاتے ہیں اور کچھ بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے باپ جتنے بڑے۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز بہت ہوتی ہے، لوگوں کو سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت، ڈگریوں اور کامیابیوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ تو کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو انسانوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10۔ لوگوں کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدل لیں؟ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کاٹ لیں تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ دنیا ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گی جب ذہین لوگوں کو سوچنے سے منع کر دیا جائے گا تاکہ وہ بیوقوف لوگوں کو ناراض نہ کریں۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے، رہنمائی کرتا ہے، ڈراتا ہے اور خبردار کرتا ہے، لیکن حادثے روک نہیں پاتا۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے۔ اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو چیزیں مقدر میں ہو ان کے سامنے ضد کر کے کھڑے رہنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہیں، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو آدمی ہر طرح کی ذلت سہ چکا ہو اسے پھر کسی چیز سے خوف نہیں آتا، چاہے اسے سانپوں والے کنویں میں چھوڑ دیا جائے یا جنگلی جانوروں سے بھرے ہوئے جنگل میں۔ جو رسوائی اور بے عزتی کے طوق گلے میں لے کر پھرنے کا عادی ہو جائے وہ ہر تیسرا طوق بھی بڑی آسانی سے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم سب اللہ سے اپنے تعلق کو دعا قبول ہونے سے پرکھتے ہیں۔ دعا قبول ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، قبول نہیں ہو تو آخر کیوں نہیں ہوتی؟ تو کیا تعلق نہیں ہے؟
کچھ بھی نہیں ہے؟ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ غم نہیں کرتے۔ خدا رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے دل چھپا لیا ہے اور اس کے گناہوں کو چھپا لیا، تاکہ ہر انسان سے چھپا رہے۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو ناراض نہ کر۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت ہے، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ دل فطرت کی طرف لوٹ جانے سے ہی سکون میں آتا ہے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی مرحلے پر انسان سیدھے راستے سے گمراہی سے بچ نکلے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں اچھی دیتے ہیں لوگ۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے دیا ہو۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ خالی گھر چاٹ لیا کرتی ہے دیمک اکثر، گھر رہنے والوں سے ہی آباد ہوا کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی رونقوں کے پیچھے چھپی ہوئی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے بتایا جا سکے۔ کچھ اشاروں میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ اور لفظوں کو بچا کر رکھتے ہیں۔ یہاں بات آنکھوں سے بات کرنے والوں کی ہے، جن کی نظریں بہت کچھ بتا دیتی ہیں، سمجھا دیتی ہیں، جن کی نظریں وہ پیغام دیتی ہیں جو کہ دل تک پہنچ کر دماغ کو جھنجھوڑ کر پورے جسم پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر کہاں ہوش، کیسا ہوش، کدھر ہوش۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں دے کر رہوں گا، تو جاتا کہاں ہے؟ اور پھر بندے کو گردن سے پکڑ کر جو دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے۔ جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے؟ یہ عذاب ہے کہ ہمارے لیے کوئی دل بے قرار نہ ہو، کوئی آنکھ انتظار نہ کرے۔ انسان اپنے مرتبے کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا افسر ہو کر شاید بڑا انسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ کردار میں غرور کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دلبر کہنا جھوٹ ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا۔ اللہ کے عشق میں مرنے والا زندہ ہے۔ غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو الگ کر دے۔ شرک نیت کا نام ہے۔ لوگوں کی برائی کا خوف شہرت کی تمنا کی سزا ہے۔ جس کی کوئی منزل نہ ہو اس کی منزل ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت اور سکون سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ زندہ رہو اپنی پوری سانسوں کے ساتھ، آدھی پابندیوں اور پورے قانون کے ساتھ نہیں۔ ہم اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرتے، تم بھی ایسا نہ کیا کرو۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے
وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کر لو کہ تم کون ہو۔ منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کر نکلو گے۔ دقت اور پریشانی میں رہنے والا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ جس انسان سے بڑا کام لیا جانا ہو اسے عمل سے روک دیا جائے۔ جو لوگ اپنے نفس کی برائی اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض مرتبہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے، مان لینا ہے، اپنے فیصلے منوانا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ صلاحیت رکھنے والا انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے، بہانے نہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ساری سیاست، سارے اخبار، یہ سب کیا ہیں؟ کوشش کریں کسی کو انتظار کا زخم مت دیں، وقت دیں اور اپنے چاہنے والے کا اعتبار قائم رکھیں۔ علم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے، خاص کر ان کے لیے ہے جو اس علم کے حقدار ہیں۔ منزل پر نہیں، سفر پر توجہ دیں۔ خوشی کسی کام کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ ہر کڑا وقت اگر ایک امتحان لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک سیکھ بھی دے جاتا ہے جس سے انسان ساری زندگی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے مال پر غرور مت کرو، کیا خبر کہ اسی رات تیری جان تجھ سے مانگ لی جائے۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ لوگوں میں فائدے میں وہ شخص ہے جو لوگوں سے فاصلے پہ رہتا ہے۔ درد کا علاج صرف درد ہے، آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ سینے سے لگو ہنس کے، رہے یاد یہ لمحہ، کھو کر ہمیں رونے کو تو پھر عمر پڑی ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ اپنی روح کا سودا کبھی کسی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ اکیلی ایسی چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خواہش تھی جلدی جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھا،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ تم قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے جسے تم محبت رکھتے ہو۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں صرف گناہوں کی لذت ہے، اور جو حق میں بہتر نہ ہو وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، وہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمارے دل کو مایوس کرتی ہے۔ یا اللہ، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ زندگی آسان ہوتی ہے، اصل میں اسے دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ شکر ادا کرتے رہو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر حیثیت سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والا خاموش اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ تکلیف کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر پائیں گے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بے ترتیب اور پھیلی ہوئی سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں، تو پھر کسی کو وضاحت اور صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ دل کا حال بھی عجیب ہے، درد میں بھی محبت کی امید ہے۔ سب سے تاریک راتیں سب سے روشن ستارے پیدا کرتی ہیں۔ زندگی ایک صبر کا امتحان ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے، کبھی آسان، لیکن چاہے کوئی بھی موسم ہو آپ کو چلتے رہنا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ دل وہ کتاب ہے جو کسی کے سامنے نہیں کھلتی، لیکن آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ محبت کے بغیر ہر عبادت ایک بوجھ ہے، ہر رقص ایک معمولی کام ہے، ہر موسیقی صرف شور ہے۔ محبت علاج ہے، محبت طاقت ہے، محبت تبدیلیوں کا جادو ہے، محبت خدا کے حسن کا آئینہ ہے۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کی وجہ بنتا ہے۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس دنیا میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔